نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 61 سے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ جی آیت نمبر 61 میں آپ نے پڑھا کیا کہا اس قوم نے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ مغضوب قوم کا جملہ ہے، بنی اسرائیل کی مغضوب قوم کا۔ تو جب کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم سنگل ڈش پر راضی نہیں تو وہ افراد، وہ گھرانے، وہ معاشرہ کس رویے کو اپنا رہے ہیں؟ مغضوب قوم کے رویے کو۔ آج تو ہم اپنی وفات کے موقع پر بھی سنگل ڈش پر راضی نہیں ہیں اور نہ ہی اپنی شادیوں پر راضی ہیں۔ اس مغضوب قوم پر ذلت، خواری، بدحالی اور پستی اور اللہ کا غضب مسلط ہوا تھا۔ یہ سزائیں انہیں کیوں ملیں؟ ان کے اپنے رویے کی وجہ سے۔ کیا کرتے تھے یہ؟ نمبر 1 اللہ کی آیات کا انکار اور کفر کرتے تھے۔ نمبر 2 پیغمبروں کو قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے بہت سے پیغمبروں کو قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قتل کی سازش کی۔ نمبر 3 اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور نمبر 4 اللہ کی حدود سے نکل جاتے تھے۔ آیت نمبر 62 پہ آ جائیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اس آیت میں یہود کی طرف اشارہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف یہودی گروہ جو ہے وہی نجات کا باعث ہے
اور وہ اس خیال خام میں مبتلا تھے کہ ان کے گروہ سے اللہ کا کوئی خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں کا نہیں ہے، لہٰذا جو ان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ خواہ اعمال اور عقائد کے لحاظ سے کیسا ہی ہو، بہرحال نجات اس کے لیے مقدر ہے، اور باقی تمام انسان جو ان کے گروہ سے باہر ہیں وہ صرف جہنم کا ایندھن بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز تمہاری یہ گروہ بندیاں نہیں ہیں، بلکہ وہاں جو کچھ اعتبار ہے وہ ایمان اور عمل صالح کا ہے۔ جو انسان بھی یہ چیز لے کر حاضر ہوگا وہ اپنے رب سے اپنا اجر پائے گا، اور خدا کے ہاں فیصلہ آدمی کی صفات پر ہوگا، نہ کہ مرتب شماری کے رجسٹروں پر۔ جی آیت نمبر آ جائیں، آیت نمبر 63 پہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا، اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ آیت نمبر 65 پہ آئیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ سبت کا واقعہ کیا تھا؟ اس کی تفصیل سورہ الاعراف کی آیت نمبر 163 میں بھی آپ کو ملے گی۔ جس طرح مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن معتبر، کرسچنز کا ہفتے کا دن اور یہود کے ہاں کرسچنز کا اتوار کا اور یہود کے ہاں ہفتے کا دن معتبر تھا، اور ان کے لیے پابندی یہ تھی کہ وہ کوئی بھی کام نہ کر سکتے تھے، یعنی اس دن انہیں ہر طرح کے کام کاج سے چھٹی ہوتی تھی۔ لیکن وہ بہت سرپرست اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، ان کے لیے ایک دن کا کاروبار بند رکھنا بہت مشکل تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ ایک خاص بستی میں رہتا تھا جو کہ سمندر کے کنارے تھی۔ ان کا کام مچھلیاں پکڑنا تھا۔ ان کو حکم یہ تھا کہ مچھلیاں نہ پکڑو، یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ ہفتے کے دن اس سمندر میں خوب زیادہ ساری مچھلیاں اوپر کو آتی تھیں اور باقی کے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ انہوں نے ایک طریقہ سوچا کہ جمعے کے دن جال لگا دیتے، مچھلیاں خود ہی جال میں آتی رہتی، اور پھر وہ کیا کرتے، اتوار کے دن وہ جال نکال لیتے اور خوب عیش کرتے، اور پھر یہ کہتے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو معصوم لوگ ہیں۔ یہ دراصل ان کی ہیلہ سازی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خاص طور پر اس سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نہ کرنا جو یہود نے کیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہیلوں کے ذریعے اپنے لیے حلال کر لیا۔ مثلاً سود کو لوگ تجارت سمجھ کر اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ مشائخ کی زیارت کو حج کہتے ہیں، اور اسی طرح لوگ پردے کے بارے میں کہتے ہیں کہ دل کا پردہ ہے، نیت صاف رکھنی ہے، یعنی اللہ کے بہت سے احکامات کو ہیلوں کے ذریعے اپنے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں۔
تو پھر اللہ نے انہیں کیا سزا دی تھی؟ اللہ نے ان کی شکلیں مسخ کر دیں، بندروں کی طرح بنا دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کی تبدیلی کی اور ہیلے کے ذریعے حرام کو حلال کر لیا۔ اس آیت سے کئی باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ نبی کے دور میں جو یہود تھے ان کو ان کی تاریخ یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جو ان کے آباء و اجداد نے کیا۔ دوسرا یہ کہ ہیلہ سازی کی حرمت بیان ہو رہی ہے کہ ہیلے میں اللہ کی نافرمانی ہے اور دھوکہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مغدور قوم کے رویوں کو اپنانے سے بچائے اور ہمیں صحیح طور پر اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین۔